نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت ابو شرح کعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ جائزتہ یوم ولیلۃ وضیافۃ ثلاثۃ ایام فما بعد ذلك فهو صدقة ولا يحل له ان يثوي عنده حتى يخرجه۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت ابو شرح کعبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کر دینے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا اللہ اور آخری دن دے اتے یعنی قیامت دے دن دے اتے ایمان رکھدا ہے وہ اپنے مہمان دا احترام کرے۔ جدو اس دے کول کوئی پرانا آ جاوے کوئی مہمان آ جاوے اس دا ادب و احترام کرے۔ فرمایا اس دی مہمانی ایک دن ایک رات ہے، یعنی ایک دن اور ایک رات اس دی خدمت کرنا اس دے اتے واجب ہے۔ اگر کوئی مہمان آ جاوے کسی دے گھر دی اندر ایک دن ایک رات یعنی 24 گھنٹے اس دی خدمت کرنا اس دی اتے واجب ہے۔ اور فرمایا دعوت 3 دن نے اور اس تو بعد صدقہ ہے۔ اگر 3 دن رہے گا تو اس دی دعوت ہوئے گی، ایک دن مہمانی 3 دن دعوت۔ اور فرمایا اگر اس تو بعد بھی اگر انہوں او کھانا پانی دیندا ہے کھلاندا ہے اس تے کول او رہ جاندا ہے، فرمایا اے اس تے طرفوں صدقہ نافلہ ہوئے گا، نفلی صدقہ ہوئے گا۔ اور فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ مہمان نو اے بھی حلال نہیں ہے کہ اس دے کول ٹھہرا رہے حتیٰ کہ انہوں تنگ کر دے۔ میں مہمان واسطے اے بھی چیز جائز نہیں ہے ٹھہرا رہے رکیا رہے آخر کر دن واقعنا پو یار تو چلا ہی جا، اتنے دنوں کو نے جا ہی نہیں رہا۔ پیارے دوستو نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں اس حدیث مبارکہ دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مہمان نو بھی کچھ گلاں سکھائیاں نے تے کچھ میزبان نو بھی سکھائیاں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں سب تو پہلی چیز مہمانی جڑی ہوندی ہے نا شرعی طور دے اوتے 3 دن دی ہوندی ہے۔ مہمان کسی دا بنو تو حضور فرمایا 3 دن تو زیادہ اس تے کول نہ رہو، پہلے کوشش کرو کہ جتنا جلدی ہو سکے 3 دن تو پہلے اگر جانا چاہتے ہو تو پہلے بھی چلے جاؤ۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میزبان نو ایک گل دسی ہے کہ تیرے گھر اگر کوئی مہمان آ جاندے نا پہلے دن دا جڑا کھانا ہے وہ انہوں اچھا کھلا، جس طرح کسی خاص بندے واسطے تیار کیتا جاندہ ہے۔ فرمایا اس نو اچھا کھلا، پہلے دن دی مہمانی جڑی ہے نا اے تیرے اتے واجب ضروری ہے۔ اگر تو نہیں کرے گا تو قیامت دن تیرے کو پوچھیا جائے گا تیرے کو فلاں مہمان آیا سی تو اس دی خدمت دا وَيُطْعِمُ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اور سورۃ مدثر دے اندر بھی کچھ آیات مبارکہ نے آقا علیہ الصلوۃ سورۃ الماعون دے اندر بھی کچھ آیات مبارکہ نے ایک کھانا وغیرہ کھلانے دے موقع دے اوتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کچھ دسیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم دے اندر بھی کچھ واضح نصیحت فرمائے۔ فلہذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں مہمان واسطے کی حکم ہے کہ 3 دن تک رہے، اس تو کم رہے اس تو زیادہ نہ رہے۔ اور میزبان واسطے حکم ہے کہ پہلے دن اس کا سب تو اچھا کھانا کھلائے، اور 2 دن اگلے جنے نے نا اس کے اندر بھی کوشش کرے کہ جلا کر کھاندے اس تو بھی اچھا ہونا چاہیے۔ میں اگر مہمان اس تو زیادہ دن اس جگہ دے اتے ٹھہر دے میں بعد وچ جڑا آپ کھاندا ہے نارمل روٹین دے اندر وہ انہوں کھانا کھلائے، اس کی مہمانی ختم ہو گئی ہے، فلہذا جو کھائے پیے گا اس کے واسطے صدقہ نافلہ ہوئے گا۔ اور مہمان واسطے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو کسی دا مہمان بن جانا ہے نا پھر تینوں چاہیے کہ میزبان نو اتنا تنگ نہ کر دے خود آ کے یار تو تر جا اتنے دن ہو گئے معافی دے چھڑ سا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں اس چیز دا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اور بعض اوقات اسی طرح ہوندے کوئی بندہ کسی حل گیا ہے کسی دی مجبوری دی بنا دے یا اس دے گھر دے اندر کوئی چیز نہیں سی وہ کھلا نہیں سکیا، پھر اسی ذاتیات لے جانے ہیں یار میں فلان دن اس سے گھر دے اندر گیا سی اینے تے میرے پوچھیا تک ہی نہیں سی، اینے تے میں فلاں نہیں سی کیتا، اینے تے میں فلاں نہیں سی کیتا۔ کہ پتہ ہو سکتا ہے اس دے گھر دے اندر ہوئے بھی کچھ نہ، ہو سکتا ہے اس دے گھر دے اندر موجود بھی کچھ نہ ہوئے،
فلہذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام حضرت ابی الاحفص جشمی رضی اللہ تعالیٰ آپ اپنے والد کو روایت کرتے ہیں، فرماندے نے کہ نبی دے تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدمت دی اندر عرض کیتا، یا رسول اللہ اگر میں کسی شخص کے گھر مہمان بنا وہ میری مہمان نوازی نہ کرے، وہ میری مہمان نوازی نہ کرے، پھر بعد دے وچ وہ میرا مہمان بن جاوے، کیا میں بدلہ لواں؟ کیا میں بدلہ لواں؟ یعنی میں بھی اس دن مہمان نوازی نہ کرا، انہوں بھی کچھ کھان پین واسطے نہ دیا۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلکہ تو انہوں مہمان بنا لے، حضور نے ارشاد فرمایا تو انہوں مہمان بنا لے، ذاتیات دے اتے نہ جا، بلکہ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دسیے فرمان دے اتے عمل کر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام فالیاز سانو بھی چاہیے کہ اسی ذاتیات نو چھڈ کے ہر معاملے دے اندر دین نو فالو کریے، حضور دے دسیے فرمان نو فالو کریے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو جدو اسی دین دے اندر پورے داخل ہو جاواں گے، ڈیلی دے ساڈے جھگڑے، ڈیلی دے تنازع، فلاں ہو گیا، یہ ساری لڑائیاں جھگڑیاں ختم ہو جان گیاں جدو اسی اللہ اور اس کے رسول دے فرمان دے مطابق چلیں گے، حضور دے دسے طریقے دے مطابق اپنی زندگیاں بسر کران گے، اپنے بچیاں دی اچھی تربیت کران گے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو لوگوں نے پتھر مارے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو تکلیفاں پہنچائیاں، لیکن جدو فتح مکہ ہویا نا اس دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آج جیڑا بھی بندہ آ کے کلمہ پڑھ لوے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ جاوے گا اور امن دے جھنڈے تلے آوے جگہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا جان جناب حضرت امیر حمزہ جنہاں دا کلمہ جمعۃ مبارک دے اندر تذکرہ کیتا ہے، غزوہ احد دے اندر وحشی بن حرب انہیں آپ نو شہید کیتا سی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اور بے دردی دے نال جس طرح شہید کیتا جاندہ اس طرح کیتا سی، جگر کٹے گئے، کلیجے کٹے گئے اور جسم دا ہر چیز انہوں باہر کٹی سی انہوں نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پاک برکت دے اندر آ گئے۔ حضور فرماندے نے سب تو زیادہ زندگی دے اندر میں غم اپنے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے شہادت تے ہوتے ہوئے، یعنی میں زیادہ پریشانی زیادہ ٹینشن جڑی ہوندی ہے نا اینا دی شہادت دے ہوتے ہوئے ہے، لیکن آپ دا بھی آپ دے چچا دا قاتل ظاہری طور دے ہوتے آگے عرض کر دے یا رسول اللہ میں بھی معافی دا طلبگار، تے اگر ساڈا کوئی اس طرح دا معاملہ ہوندا تو جو مرضی ہو جاندہ اسی نہیں سی چھڈنا کہ آج تو ہتھے آیا ہے تو میرے چچے نو شہید کیتا سی تو میرے فلاں تو کلیف تے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وعدہ نبوت دا سچا ہے، آگے ہیں؟ عرض کر دے یا رسول اللہ میں آ گیا۔ اور میں کس طرح آیا؟ عرض کر دے نے کلمہ پڑھا، آپ نے کلمہ پڑھا ہے اور میں کلمہ پڑھ جا جنت لب جائے گی، جرم بھی میں تینوں معاف کر دینا، لیکن ایک شرط میرے سامنے نہیں ہے، معافی تینوں مل گئی ہے، معافی تینوں مل گئی ہے۔ عرض کیتا کیوں؟ فرمایا جدو تو میرے سامنے آوے گا مینوں اپنے چچا دی یاد آوے گی۔ پیارے دوستو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ بھی پڑھایا، جنت دی ضمانت بھی دیتی، معاف بھی کر دیتا، کہ اگر ایتھے اسی ہوندے حضور دے غلام جو مرضی ہوندا اسی تے اودا سر لا لینا سی، اسی آکھنا سی اج ساڈا سامنا ہویا ہے لہٰذا اسی اینوں چھڈنا نہیں ہے۔ حضور دے غلام اسی اپنے آپ نو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی دسے ہوئے احکامات دے مطابق تابع کر دئی۔ حضور دے غلام جدی اسی ہر معاملے دے اندر شریعت نو فالو کران گے پھر ساڈے روزمرہ دے جھگڑے تنازع یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا جدو حضور دی سیرت نو سامنے رکھ کے اسی اپنی زندگیاں بسر کران گے۔ فالیاز دعا ہے اللہ تبارک و تعالی تانوں مینوں اسی ساریاں نو اپنے طریقے دے مطابق اپنے دسے ہوئے اپنے حبیب دے طریقے دے مطابق چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔